اور ان کو تو پتہ کہ تھے الیکشن میں گڑبڑ، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ شفافیت ہو الیکشن میں، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ ان کی اپنی بہت بڑی جو انسٹیٹیوشنل اور بزنس انٹرسٹ ہیں وہ انہوں نے آگے بچانے تھے اپنے جو ہمارے جو پروگریسو ریفارمز تھے اس کو ختم کر کے۔ تو اب میں چلتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کے بارے میں۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو مہنگائی بات کرتے ہیں، مہنگائی ان کا بہت بڑا ایک شور ہوتا تھا۔ اب یہ مہنگائی کے ریکارڈ توڑ کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے حکومت چاہیے تھی، تنقید کر رہے ہیں موجودہ حکومت پر۔ اور اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا سب سے بڑا کام نیب میں ترامیم کرنا تھا۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے، یہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق ملے۔ موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے شوکت ترین کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے حکومت چاہیے تھی، اور جو سب سے بڑا کام موجودہ حکومت نے، جو اب مسلم لیگ نواز اور اتحادیوں کی حکومت ہے، ان کا سب سے بڑا کام نیب میں ترامیم کرنا تھا، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا، اپنے کیسز کو ختم کرنا تھا۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے، جبکہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے حکومت چاہیے تھی۔ قیمت بڑھائی ہے، ڈیزل کی بڑھائی ہے، اور اس کے بعد ابھی جو انہوں نے بجلی اور گیس کی بڑھا رہے ہیں، یہ جب یہ بڑھیں گی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے 25 سے 30% تک چلی جائے گی۔ کبھی اس ملک کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ اس کے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو فوڈ آئٹمز ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ دیکھیں، اگر آپ ابھی آٹے کی تو انہوں نے آرٹیفیشلی جو ہے وہ ایک قسم سے وہ بچ کیا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا جا کے مارکیٹ میں کدھر کیا مل رہا ہے، 75 روپے سے لے کے 100 روپے کلو آٹا ہے، ڈفرنٹ پورے ملک میں کئی جگہ۔ یہ یوٹیلیٹی سٹور کا اٹھا لیتے ہیں، چند اور جگہوں کا اٹھا کے کہتے ہیں وہ 980 پہ ہم بیچ رہے ہیں، 980 پہ آپ 20 وہ کے جی نہیں بیچ رہے ہیں، چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو دالیں جو ہیں، یہ عام آدمی کے لیے یہ دالیں جو ہوتی ہیں وہ ایک قسم کے روز مرہ کا ایک کھانا پینا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کسی میں 20-21% انکریز ہے، ہمارے یہ مارچ کے بعد سے، کسی میں 30% انکریز ہے۔ آپ کا جو پیاز ہے بمپر کراپ ہوئی ہے، مجھے لوگ کہتے تھے جی ہمیں اجازت دیں اور زیادہ ہم ایکسپورٹ کریں، 30-32 روپے پہ ہم چھوڑ کے آئے تھے، اور آپ دیکھیں اس وقت پیاز جو ہے وہ 80 روپے پہ ہے۔ اگر آپ مارچ کی اینڈ کی بھی دیکھ لیں تو 40 روپے سے 80 روپے، 100% بڑھ گیا ہے۔ آلو کراپ ایکسپورٹ کے لیے بات کرتے تھے، 35% 34% بڑھ گیا ہے۔ انڈے، یار گرمیوں میں تو انڈے لوگ کم کھاتے ہیں، انڈے جو ہے 36% بڑھ گئے ہیں۔ کوکنگ آئل جو ہے 20-21% بڑھ گیا ہے۔ اور ان جو ابھی پھر سے ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے، پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایس پی آئی سینسٹیو پرائز انڈیکس، یہ اس وقت جو ہے پچھلے ہفتے 32% سے بڑھ گئی، 32%، یہ ریکارڈ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ پرائز انڈیکس 40% تک جائے گی، 35 سے 40 اگلے چند ہفتوں میں، جب انہوں نے آپ کے اوپر تیل جو ہے وہ اور بڑھانا ہے، پی ڈی ایل وغیرہ۔ یہ تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں ریلیف ملنے والا ہے، جو کہ اللہ کرے کہ اگر ریلیف ملتا ہے انٹرنیشنل پرائسز سے ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ عام آدمی کے لیے ہم چاہیں گے پھر یہ پرائسز کم کریں۔ جس طرح انہوں نے سب چیز لاد دی ہے عام آدمی پہ، اور رشین آئل نہیں لے کے آ رہے، رشین گیس نہیں لے کے آ رہے، کیونکہ یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں اور یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ تو اگر انٹرنیشنل پرائز ویسے ہی نیچے آ جاتی ہے
تو میں توقع کروں گا کہ یہ وہی سارا کا سارا جو فائدہ ہوتا ہے وہ عام آدمی کے اوپر لے کے جائیں, ان کو دیں, پاس آن کریں, کیونکہ مہنگائی تو پاس آن کر رہے ہیں یہ بالکل, لیکن جب نیچے جائے پرائز تو یہ اس کو پاس آن کریں. اب آگے چلیں, اور ایک چیز ہوتی ہے ہول سیل پرائز انڈیکس, وہ یہ بتاتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, فیکٹریوں میں کیا اس وقت حالت ہے, جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں انپٹس اور ساری آؤٹ پٹس کی وہ کیسی ہیں, وہ اس وقت 40% پہ جا رہی ہے, 39%, 39% پہ ہے ہول سیل پرائز انڈیکس. اس کا مطلب ہے آنے والا جو میں بتا رہا ہوں کہ SPI 40% تک جائے گی, یہ جائے گی, لیکن جو ابھی انہوں نے انکریزز کیے ہیں اور کرنے والے ہیں گیس کی پرائز میں, الیکٹریسٹی کی پرائز میں, تو یہ کتنی 50% تک نہ چلی جائے. ایک طرف تو اب یہ مہنگائی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, اور یہ تو IMF نے کہہ دیا, اور اس کے بعد ہمارے پاس تو بجٹ میں گنجائش نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں. تو عام آدمی تو پس گیا ہے, سفید پوش پس گیا ہے, مڈل کلاس پس گئی ہے. اور جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے جس کو ہم باٹم اپ کہتے تھے, پرو پور پروگرام, عام آدمی کے لیے ان کی تاکہ وہ اپنی گرہستی کو چلا سکیں, وہ انہوں نے بند کر دیے. آپ دیکھیں صحت کارڈ جو ہے سوائے KP کے, کیونکہ ہماری حکومت ہے, باقی سب جگہ انہوں نے روک دیا. کامیاب پاکستان پروگرام جس میں کہ ایگریکلچر کے انٹرسٹ جو سود کے بغیر ہم دے رہے تھے, قرضے دے رہے 5 لاکھ کے, ہم کاروبار کے لیے 5 لاکھ کے قرضے دے رہے تھے, گھروں کے لیے مطلب بالکل صرف ہم 2% لے کے قرضے دے رہے تھے, 27 لاکھ روپے کے ہر گھرانے کے لیے, وہ سارے انہوں نے بند کر دیے ہیں. گو سلو کر کے اس کے بعد ابھی ان کو فنڈنگ ہی نہیں ہو رہی. کامیاب جوان پروگرام کو فنڈنگ روک دیا انہوں نے کہ ہم اس کو دیکھیں گے, اور احساس لنگر پناہگاہ یہ سارے بند ہو چکے ہیں. تو ایک طرف سے مہنگائی چڑھا رہے ہیں, دوسری طرف سے جو ہم نے شروع کیے تھے عام آدمی کے لیے سہولت کے لیے وہ بند کر دیے گئے ہیں. اب آگے چلیں, ادھر تک ان کی نالائکی جو ہے وہ نہیں رکتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہتے تھے سلیکٹڈ ہیں, نالائق ہیں, یہ نالائقوں کی جو یونیورسٹی ہے ان کے ہیڈ ماسٹر ہیں یہ. اب اگر دیکھیں گے لوڈ شیڈنگ کی بات آتی ہے تو مارچ میں کوئی مطلب شارٹ فال نہیں تھی. اپریل تک ہم ان کی شارٹ فال ان کو جو ہے وہ دے کے گئے تھے جس میں کوئی شارٹ فال نہیں. لیکن انہوں نے ایندھن تو منگوانا تھا نا بھائی. آپ ایندھن نہیں منگوائیں گے تو کیسے آپ کی کیپیسٹی چلے گی؟ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کارخانے جو یہ لگوا کے گئے تھے, اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے نئے کارخانے نہیں لگائے, کیونکہ یار آپ نے اوور کیپیسٹی پہلے کریٹ کر دی تھی. اوور کیپیسٹی کی ہم پیمنٹس دے رہے تھے, پچھلے سال 850 ارب روپیہ دیا ہے جو کہ ہم نے بجلی چلائی نہیں ہے, اور اس کی ہم کیپیسٹی دے رہے ہیں, اور اس سال 1440 ارب روپیہ ہے. تو ہم اور لگا دیتے تو, یا اپنے طرف سے ہم تو وہ پورے کر رہے تھے جو آپ لگا کے گئے تھے, اور وہ سارا امپورٹڈ فیول تھا. وہ اب آ رہا ہے آپ کو, مطلب وہ کہتے ہیں نا کمنگ ہوم ٹو روسٹ, تو وہ اب آ رہا ہے. اس میں مئی کے بیچ میں لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ 6000 ہے, جون کے بیچ میں 7500 سے 8000 ہے, اور اس وقت 4 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ شہروں میں اور گاؤں میں 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے کہا تھا 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ چلتی رہے گی. کیا وجہ ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ اس لیے کہ کوئلے کے جو پلانٹ ہیں وہ صرف 25% پہ چل رہے ہیں. کوئلہ مہنگا ہو گیا, یہ کوئلے کے پیسے نہیں ہیں, وہ نہیں منگوا رہے.
LNG کے جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, وہ ان کے پاس, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ نہیں منگوا رہے. RFO کے جو ہے وہ پلانٹ جو ہیں وہ بند ہیں, وہ بڑی کم کیپیسٹی میں چل رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ نہیں منگوا رہے. اور لوڈ شیڈنگ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی تو مشکلات تھی. ہم تو ادھر ادھر سے پیسے کر کے لوگوں کی بجلی تو لوگوں کو دیتے تھے یار. ان کا مطلب یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسینسٹیوٹی دیکھیں کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے بچاؤ, بشک لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے, پیسے بچاؤ. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اگر پیسے یہ خرچ کریں تو کوئلہ بھی نہ آئے, LNG بھی نہ آئے, فرنس آئل بھی نہ آئے. تو یہ سیدھی بات ہے کہ ہمارے جو یہ لوگ, اب یہ حکومت ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ عوام اس گرمی میں بجلی کے بغیر رہ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری نالائکی کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم IMF کے ساتھ کوئی کنکلوڈ نہیں کر سک رہے اس وقت تک, اور کوئی اور ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہم جو ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ بچائیں اور لوگوں کے اوپر لوڈ شیڈنگ کرتے رہیں. اب اس کا کیا اس کے اوپر افیکٹ ہوگا, لوگوں پہ کیا افیکٹ ہے؟ دیکھیں جی, پیٹرول ڈیزل پبلک ٹرانسپورٹ کو افیکٹ کرتا ہے, زراعت کو افیکٹ کرتا ہے, اس کے ٹیوب ویلز جو ہیں, اس کے ٹریکٹرز ہیں وغیرہ, ان سب کو افیکٹ کرتا ہے. اور یہ جو عام ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی, یہ جب ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں تو وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ڈیلی پرائسز کی جو جوس کی پرائسز ہیں وہ 30 سے 50% بڑھ گئی ہیں. یا آپ سب کو معلوم ہے, آپ خود جا کے یہ چیزیں خریدتے ہیں, آپ کے گھر والے خریدتے ہیں, مجھے آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے پہلے ایک چارٹ دکھا دیا تھا آپ کو. اب جو عام آدمی ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کا ایک اور چیز ہے کہ وہ جا کے بینک سے ادھار لے لیتا تھا اپنی چیزوں کی خریدنے, موٹر سائیکل کے لیے, کوئی اور چیزوں کے لیے, اور کلین لون بھی لے لیتا تھا کہ تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے. وہ کاسٹ ڈبل ہو گئی ہے. اب وہ کاسٹ اس لیے ڈبل ہو گئی ہے کہ آپ کا جو بینکوں نے اپنا جو کائبور ہے وہ اس 11-11.5% سے اس وقت جو ہے وہ تو 15.5 ہے ہی ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا, بیکاز وہ ٹریک کرتا ہے آپ کی انفلیشن کو, تو وہ بڑھ جائے گا. بزنس کے لیے جو ویلیوشن ہوئی ہے, جو کائبر چڑھ گیا ہے, ان کی کاسٹ آف بزنس بڑھ جائے گی. اور اس وقت ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے, اس وقت آٹو موبائل بند ہو رہی, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, موبائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اور ملینز ہیں لوگ جو ہیں وہ جو بے روزگار ہو رہے ہیں. بے روزگاری سے جو ہے آپ کی دیکھیں گے کہ پاورٹی بھی بڑھے گی. اب یہ ان اویلیبلٹی پاور گیس آپ دیکھیں, آپٹما آ رہا ہے, باقی لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے جولائی میں $1 بلین سے گرے گی. جولائی میں $1 بلین سے صرف ٹیکسٹائل جو ایکسپورٹس گرے گی. اور اس کے بعد آپ کو جو باقی انڈسٹری جو ہے وہ بھی سفر کرے گی, اور اسپیشلی اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری بہت سفر کرے گی. پھر انہوں نے 13 انڈسٹریز کے اوپر ہائر ٹیکس لگا دیے, سپر ٹیکس لگا دیے. بھائی ہم تو ٹیکس نہیں انکریز کر رہے تھے, میں نے تو IMF کا پھٹا لے لیا تھا کہ ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا میں, اور میں ٹیکس کو میں براڈن کروں گا بیس کو, لیکن ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا. انہوں نے جو ہے 80% جو ہے $80 بلین وہ تو تنخواہ دار کے اوپر لگا دیا, اور اس کے بعد 13 انڈسٹری کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا. آگے چلو بھائی. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 26.6% سے بڑھی تھی مارچ میں ایئر آن ایئر, وہ اپریل میں 13% گر گئی ہے. اس میں ایک دم وہ ظاہر ہے جب پروڈکشن ہی بند ہونا شروع ہو جائے. ایگری بزنس سیکٹر جو ہے بڑا سفر کر رہا ہے. اور ہم نے کل آپ کے فارمرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں, میں اسلام آباد میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جناب پانی کا تو قلت ہے ہی ہے,
ہم جو ہے فرٹیلائزر نہیں دے سک رہے کیونکہ فرٹیلائزر کی پرائسز 30-40% سے بڑھ گئی ہیں. ڈیزل جو ہے 100% سے بڑھ گیا ہے. ہم اپنے ٹیوبویل نہیں چلا سک رہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کم از کم 15% جو ہے اگر فصلیں آپ کی افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ اندازہ کریں نا 15% بہت بڑی ایک وہ ہے پرسنٹیج ہے. سیمنٹ جو ہے 8% گر گئی ہے اس کوارٹر میں پچھلے کوارٹر سے. پیٹرولیم پرائسز 12% گر گئی ہیں. ڈیزل 16% گر گئی ہیں. آٹو نے بند کر دیا اپنے نئی بکنگز لینا. موٹر سائیکل 2% سے ڈراپ ہو گئی. اور 400 ٹیکسٹائل مل جو ہیں وہ بند ہونے جا رہی ہیں اور ان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں اس کا اثر کیا ہوا. اس کا اثر جو ہے اسٹاک مارکیٹ کو, جو اسٹاک مارکیٹ وہ ہے جن کی جو پروفٹیبلٹی جو تھی 100 بڑی جو کمپنیاں تھیں وہ 2018 میں 568 بلین روپیہ انہوں نے کمایا تھا. انہوں نے 2021 کے بیچ میں 929 بلین کمایا اور اس سال میں وہ تقریباً 1.1 ٹریلین کے قریب پہنچ گئے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہوگا اور اسٹاک مارکیٹ دیکھیں گرتے 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 5000 پوائنٹ سے گر گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں ایکسچینج ریٹ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے 182 وغیرہ پہ, اس وقت جو تھا جو یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ چلتا ہے. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ 97-98% پہ تھا تو اس کے قریب تھا. آج کی ریٹ کے بیچ میں یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے جو ہونا چاہیے وہ 185 ہونا چاہیے اور اس وقت 206-207 پہ چل رہا ہے. 20-21 روپے جو ہے یہ اسپیکولیٹر نے اس روپے کو گرایا ہوا ہے اور ان کے پاس اتنی جان نہیں ہے کہ اس اسپیکولیٹر کو جو ہے یہ قسم سے مارکیٹ سے نکال سکیں. اور یہ جو ہے یہ بھی انفلیشن دے رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اپنا ڈیٹ مارکیٹ میں تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہاں ہے اور بینکس کیا چارج کر رہے ہیں. تو 1.5 سے 2% زیادہ چارج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مارچ کے بیچ میں 9.75 ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا اور ہمارا ریٹ چل رہا تھا 10.3. اب 13.75 ہے اور 15.25 مطلب 1.5% سے اس وقت زیادہ لے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ سے. اور یہ جو افیکٹ کر رہا ہے ساری بزنسز کو, پوری اکانومی کو. اب ہم چلتے ہیں اس کے اوپر آپ کی FBR کی ریونیو کلیکشن. بڑی باتیں کرتے تھے جناب یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, نالائق ہیں, اور خود انہوں نے ابھی کیک کاٹے ہیں. ہماری کارکردگی کیک یہ کاٹ رہے ہیں. چلیں کاٹیں یار, کم از کم ان کا منہ تو میٹھا ہو جائے گا. تو اگر آپ دیکھیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑے اکانومسٹ بڑے اکانومسٹ مجھے تانا دیتے تھے اور یہ تو سارا یار امپورٹ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کو سیلز ٹیکس وغیرہ کے اوپر ان کو پیسے بن رہے ہیں. ذرا دیکھیں آخری کالم میں انکم ٹیکس کی گروتھ ہے 31.5%. 31.5% یہ دسمبر تک جو تھی یہ کوئی 24-25% تھی, ایک دم اس میں گروتھ آئی ہے. کیونکہ یہ ہے, یہ نیچرل ہے کہ پہلے سیلز ٹیکس وغیرہ بڑھتا ہے, اس کے بعد آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں لوگوں کی انکم اور پھر انکم ٹیکس بڑھتا ہے. اور سیلز ٹیکس سے زیادہ بڑھا ہے انکم ٹیکس ایز اے پرسنٹیج. اور ہم اس میں ابھی وہ ہم لوگوں نے جو آئل کی GST تھی وہ بھی ہم نے نہیں لی اور کوئی سپر ٹیکس نہیں لگایا, اس میں کوئی ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا تھا. تو خان صاحب نے تو پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس سے ختم معاف کر دیا تھا. ابھی انہوں نے 10 روپے جو PDL لگایا ہے یہ 50 روپے تک جائے گا. یہ کمر توڑ دے گا عوام کی. اور دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے, سپر ٹیکس لگا دیا جو میں نے ابھی آپ کو کہا. اور ابھی انہوں نے اور کیا جو بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ, انہوں نے ٹریڈرز وغیرہ کے اوپر فکس ٹیکس لگا دیا 3000 سے 10,000. ارے بھائی آپ واپس پرانا پاکستان جا رہے ہیں.
اور ایک آخری چیز جو میں نے لکھی ہوئی ہے کہ سپلائی چین جو ہے اس کے اوپر اگر آپ نے ویٹ پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کی ایک ٹریل ہونی چاہیے. انہوں نے بیچ میں سے ٹریل نکال دی. انہیں CNIC کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, کیونکہ یہ جو ہے اس کے بعد اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں. ہم نے سپلائی چین کے تھرو جو آٹومیٹ کر کے وہ ٹیکس لے رہے تھے اور لینے جا رہے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیا. تو انہوں نے کیا رول بیک کیا ٹیکس؟ یہ پروگریسو ٹیکسز کی جگہ ریگریسو ٹیکسیشن جو شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ ٹیکس جو دے رہا ہے اس پہ ٹیکس مت لگاؤ اور ٹیکس پیئرس کو لے کے آؤ. 3 ملین ٹیکس پیئرز ہیں اس وقت ہمارے پاس 43 ملین 4 کروڑ 30 لاکھ ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا ہم ان کو دے کے آئے ہیں. ڈیٹا صرف نہیں دے کے آئے, ہم دے کے آئے ان کے ایسیٹس یہ ہیں, ان کی انکم یہ ہے اور یہ ان کا ٹیکس ہے. وہ سارا کچھ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. وہ ہم نادرا کے ساتھ مل کے FBR نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر کے بنایا ہے. وہ پورٹل میں اپریل میں جانا تھا, ابھی ہم نے اس کے اوپر لاگو کر دینا تھا. انہوں نے اگلے سال میں اس کو ڈالا ہی نہیں ہے, بیکاز زیادہ تر تو یار یہ بزنس مین ہے نا جو چاہتے ہیں کہ ٹیکس والے یہ ٹیکس نہ لیں ان سے. نہ یہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لینے دیتے ہیں, نہ اس کے لیے بزنس مین پہ لینے دیتے ہیں. تو وہ کہاں گیا وہ ڈیٹا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ٹریک اینڈ ٹریس ہم نے ڈالا, اور ٹریک اینڈ ٹریس یہ تھا کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس کی چوری کرتی ہیں, جس میں شوگر وغیرہ ہے. ہم نے اس کا ٹیکس جس میں ٹریک اینڈ ٹریس ڈالا جس میں اسٹیمپس لگ جاتی ہیں, آپ چوری نہیں کر سکتے. 3 کے اوپر ہم شروع کر کے آئے جس میں ٹبیکو تھا, شوگر تھا اور اس کے بعد آئل. 20 کے اوپر ہم نے لے کے جانا تھا اس کو, وہ اب گوسل ہو گیا. جو ہم لگا کے آئے تھے اس کے بھی انہوں نے ایک ہاتھ جو ہے پیچھے ہٹا لیا. پھر ہم نے کہا تھا ریٹیلر کے ساتھ پوائنٹ آف سیل ڈالیں گے تاکہ ٹیکنالوجی کے تھرو ایک دم FBR کو پتہ چل جائے گا. ہاں چھوٹا جو ہوگا جو جس کی زیادہ سیل وغیرہ نہیں ہوتی اس پہ شاید فکس ٹیکس بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے جو درمیانے ہیں کیوں جا رہے ہیں فکس ٹیکس پہ آپ اس پہ؟ اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ سپلائی چین کے اوپر انہوں نے توڑ دیا ہے اور اس سے بہت نقصان ہو جائے. ہم واپس چلے گئے, صدیوں میں واپس چلے گئے. اور سنگل ونڈو جو ہے کسٹمز کا وہ آئی ہوپ کہ وہ چل رہا ہے, وہ چلتا رہے. اور موڈیز اور اس کے اوپر IMF پہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے شوکت صاحب نے ابھی جو ہے ایک 90 دن کا جائزہ دیا معیشت کا ان کا, تو وہ جو ہے تمام جو ہے آپ کے سامنے ہے. اب جب رپورٹ کارڈ ہوتی ہے تو اس پہ گریڈنگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور گریڈنگ ہوتی ہے جب آپ اپنا نتیجہ لینے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں آپ کو C گریڈ ملا ہے, B گریڈ ملا ہے یا A گریڈ ملا ہے. وہ معیشت کا آپ کا جو ہے انڈیکیٹر ہوتا ہے. یہ جو گورنمنٹ آئی جب پہلے تو سب سے پہلے جب ہم نے لیا حکومت, تو اس وقت پاکستان کا موڈیز نے آؤٹ لک نیگیٹو کیا ہوا تھا, یعنی کہ منفی آؤٹ لک, کہ معیشت جو ہے اس وقت رسک سے گھری ہوئی ہے اور معیشت میں بہت زیادہ خطرات ہیں. اس کو ہم نے آتے ہی پہلے سال میں اس کو جو ہے سٹیبل کر دیا اور 3.5 سال مسلسل اس کو سٹیبل رکھا. جیسے ہی یہ حکومت آئی اور آتے ہی موڈیز نے جو ہے پاکستان کی سوورن ریٹنگ واپس نیگیٹو کر دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان واپس خطروں میں آ گیا. جو شوکت صاحب نے باتیں بتائیں, جو خطرات تھے ان کی صحیح آبزرویشن تھی, اور جو 90 دن میں جو ہوا اس کے بعد آپ کے پاس ہے. اس وقت پاکستانی بینکوں کی جب موڈیز نے نیگیٹو ریٹنگ کی, پہلے تو ملک کی, پھر تمام بینک کی, پھر وابڈا کی, اب پاکستان کے بینکوں کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں LCs آنر نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ اب اسٹیٹ بینک بھی جو ہے ہچکچا رہا ہے اور بول رہا ہے کارخانوں کو کہ آپ LCs نہ کھولیں, میرے سے اجازت لے. وہ اس کی وجہ ایک بنیادی زر مبادلہ کے ذخائر بھی ہے, لیکن جو ہماری آئل سیکٹر کی کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں LCs نہیں کھل رہی ہماری, اور ہم ملک میں جو ہے مال نہیں لا سک رہے. پھر اس کے بعد اب آ جائیں IMF. شوکت صاحب جب میں نے جوائن کیا تھا لاسٹ ایئر تو یہ 6ٹا جائزہ ریویو کر رہے تھے, اور یہ میرے سامنے واشنگٹن گئے تھے. 3 دن ان کو واشنگٹن میں رہنا تھا, 7 دن رہے, اور وہاں پہ تمام چیزیں مکمل کر کے پاکستان آئے. رات کو 2 بجے, صبح 11 بجے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور بتا دیا IMF سے میری یہ بات ہوئی ہے, 5 ایکشن پلان ہے A B C D E, جس میں اسٹیٹ بینک کا ایکٹ تھا, ہم نے جوائنٹ سیشن وغیرہ سے کرایا.
स्टॉक मार्केट ऊपर, करेंसी स्टेबल, इंटरेस्ट रेट स्टेबल, हर चीज स्टेबल। मुल्क में उस वक्त जैसे बताया कि हाईएस्ट एवर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, हाईएस्ट एवर क्रेडिट ऑफटेक, तमाम चीजें, एक्सपोर्ट्स के नंबर ऊपर। ये हुकूमत आई 24 अप्रैल को मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन गए कि जी मैं जा रहा हूं और बस अभी आके आपको खुशखबरी देता हूं। वहां से उन्होंने जाली खबर चलाई कि मैंने प्रोग्राम भी तय कर लिए और जो है 1 साल का एक्सटेंड करके 2 अरब डॉलर फालतू ले लिए। IMF ने तरदीद की उसी वक्त कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो दिन था, उस दिन से इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। स्टॉक मार्केट नीचे, करेंसी नीचे, इंटरेस्ट रेट्स डाउन। शौकत साहब भूल गए बताना, जब ये आए इन्होंने पहली काबीना की मीटिंग में कहा 22 अरब डॉलर मुल्क का करंट अकाउंट खसारा हो रहा है, उस वक्त 12 अरब डॉलर था। फिर इन्होंने कहा 6,400 अरब बजट खसारा हो रहा है, जो 4,600 अरब रुपए हुआ। फिर उन्होंने कहा GDP 4% की रफ्तार से ग्रो करी है, जो 6% से हुई। ये तमाम जो झूठ बोले उस पर इनकी और क्रेडिबिलिटी, IMF ने इनसे जो है परेशान हो गया। फिर ये 18 मई को दोहा गए। दोहा जाके इन्होंने एयरपोर्ट पे खड़े होकर कहा मेरे वजीर आजम और मेरे कायद ने बोला पेट्रोल 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। आप IMF से उधर बात करने जा रहे हैं, पेट्रोल की उधर ऐलान कर दिया। IMF ने फिर इनको खाली हाथ भेज दिया। फिर इन्हें मजबूरी के तौर पे आपके सामने डीजल में 134 रुपए का इजाफा, 144 रुपए जब हम छोड़ के गए वहां से 134 रुपए, 110% डीजल की कीमत में इजाफा। और उसके अलावा जो है फिर उसके बाद आप देख लें 91% सॉरी पेट्रोल, उसमें 100 रुपए का इजाफा। वो करने के बाद ये समझे कि हमें तो IMF प्रोग्राम दे देगा। पहला बजट इन्होंने यानी कि जून के पहले हफ्ते में दिया, ये मिनी बजट था हमारे हिसाब से। फिर उसके बाद इन्होंने 10 तारीख को एक बोगस बजट दिया जिसका नाम शौकत साहब ने बड़ा खूबसूरत रखा था, खाना पूरी बजट। उसमें जो है इन्होंने आप सारों को, हम सारों को झांसा देने की कोशिश की कि हमने सैलरी क्लास पे रिलीफ दे दिया, 47 अरब रुपए का टैक्स कम कर दिया, अवाम दोस्त बजट दे दिया, वो दे दिया। वो बजट रिकंसाइल ही नहीं हो सका। आज की बात बता रहा हूं, इन्होंने आज अपडेट किया है, इस साल हुकूमत पाकिस्तान 28 अरब डॉलर का कर्जा लेने जा रही है। 28 अरब डॉलर, मजमूई कर्जा 130 अरब डॉलर। इन्होंने बजट के डॉक्यूमेंट में 15 अरब डॉलर दिखाया। IMF ने कहा भाई ये इतने पैसे कहां से, झूठ बोला। तमाम टैक्स प्रोविंस का सरप्लस इन्होंने दिखा दिया कि तमाम सूबे जो हैं अपने बजट से इजाफी बचत करेंगे 800 अरब की। जब सूबों ने बजट दिया तो तमाम मिला के 75 अरब था। अब IMF कह रहे हैं कि तमाम सूबों से जो लिखवा के लाओ कि ये 800 अरब रुपए आप जो है दोगे हमें। तो कहने का मतलब ये IMF ने पहले इनका लेजिटिमेसी इशू था, फिर अब क्रेडिबिलिटी इशू आ गया। अब IMF ने भी इन पे बात करना छोड़ दी। तीसरा बजट इन्होंने जून के महीने में फिर दिया और वो दिया कि वो IMF से जो इन्होंने बातें की, रात के अंधेरे की बात करते थे। 28 तारीख को खामोशी से आके आप लोगों पे 80 अरब रुपए का टैक्स का बटन लगा दिया, सुपर टैक्स लगा दिया। सुपर टैक्स कहते हैं अमीरों पे टैक्स है, गलत बात है। ये प्रोडक्टिविटी पे टैक्स है, ये जो है आपकी जो पैदावार पे टैक्स है। अगर आपने अमीर पे टैक्स लगाना था, जो उस कंपनी का मालिक था, जब वो मुनाफा उस मालिक के अकाउंट में जाता है वहां पे आप टैक्स लगाते हैं, उसको कहते हैं ये तो प्रोडक्टिविटी। अब उसकी वजह से हुआ क्या, फर्टिलाइजर 1900 रुपए की बोरी थी, हम छोड़ के गए थे 1800, अब 2300 रुपए की कंपनी का रेट हो गया है। डैप 8500 का रेट जो है 13,000 रुपए में पहुंच गया। फॉस्फोरस 16,000 रुपए की बोरी। गाड़ी वाले उन्होंने कीमत बढ़ा दी। सीमेंट वाले कल हमें मिले इस्लामाबाद में एसोसिएशन के लोग, उन्होंने जिस दिन हम छोड़ के गए थे 600 रुपए की बोरी थी, 1030 रुपए की पंजाब और 980 रुपए की कराची। उसने कहा एक हफ्ते का रेट है, अगले हफ्ते हम फिर रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि बिजली की कीमत इतनी महंगी कर दी है कि हमारे वायरे में नहीं है। कोयले की कीमत भी महंगी कर दी है और उसके ऊपर जो है इन्होंने सुपर टैक्स का अजाब डाल दिया लाके। तो कहने का मतलब ये है कि अब तीसरा बजट के बाद चौथा बजट, वो मैं एक सेमिनार में था परसों, तो हमारे एक साथी ने बड़ा अच्छा बोला, पहले हम मिनी बजट का तो सुनते थे, अब ये माइक्रो बजट हर रोज आने शुरू हो गए। कल की अखबारों में आपने देखा टोबैको पे टैक्स लगा दिया, फिर हमने कल देखा कि वो जो बिजनेस क्लास कहते थे हमने अमीरों पे टैक्स लगा दिया, 50,000 पे लगा के उसको खामोशी से 30,000 कर दिया। अब रोजाना माइक्रो बजट आना शुरू हो गया। अब IMF ने इतना कुछ करवाने के बाद भी उस वक्त अगर ये 24 अप्रैल को शौकत साहब और उनकी जब बात हुई थी आखिरी दफा कि आप बता दें कि आपने पेट्रोल सस्ता क्यों किया, और 24 रुपए था लीटर, शौकत साहब और उनकी बात हो रही थी, शौकत साहब ने कहा था हम इसको टारगेटेड सब्सिडी पे ले जाएंगे। ये जो इन्होंने शराइत मानी है,
یہ تو IMF نے ان سے وہ کرا لیا کہ ایک اناڑی آدمی بھی نہیں کر سکتا. اب ان کے پاس نئی شرائط آ گئی ہیں. 8 روپے بجلی کی قیمت بڑھ گئی جائے گی. ابھی جو ہے جولائی اگست اور ستمبر میں ملا کے 8 روپے فی یونٹ بجلی. 50 روپے 30 روپے ہمیں کہتے تھے. لینڈ مائن شوکت صاحب نے جو ہے پیٹرولیم لیوی 30 روپے لیٹر کی بات کی ہے. پہلے 2018 کا بجٹ میں مفتاح اسماعیل نے بجٹ میں 30 روپے لیٹر کیا تھا. یہ تو انہوں نے صفر کیا. اب اس 30 کو مفتاح اسماعیل کو یہ جو ہے آنر جائے گا کہ اس نے 30 سے 50 روپے IMF سے ایگری کر دیا. سیلز ٹیکس ابھی صفر ہے, سیلز ٹیکس الگ لگے گا. پھر اس کے بعد تیل کی قیمتیں کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو, جو مارکیٹ کرے, اب آپ کا اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. آخری میں یہ جو انہوں نے تیر مارا تھا نیب لاز میں, کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ یہ حکومت نے عوام کے لیے تو ایک بھی چیز پہ IMF سے نیگوسیشن نہیں کیا, سب چیزیں کر دی. IMF سے لڑائی کر رہے ہیں کہ جی یہ نیب کا قانون آپ کے اس میں نہیں آتا, آپ اس پہ بات نہ کریں, اس پہ ہمیں ویور دیں. یعنی کہ چوروں کے لیے ریلیف اور عوام کے لیے تکلیف. تو اس بات پہ میں کلوز کروں گا. اور یہ جی دیکھیں, آپ دیکھیں لوگ یہ میرے سے پوچھتے ہیں یار آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں, آپ کے وقت میں بھی بڑھی تھیں, ابھی بھی اور بڑھ گئی. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ریلیف دیا تھا 4 مہینوں کے لیے, اس کو اکاؤنٹ فار کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے اس کا پیسہ ڈپلوائے کریں گے. لیکن ان 4 مہینوں میں ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے روس سے جا کے ڈسکاؤنٹڈ تیل لینا تھا, ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی تھی موٹر سائیکلسٹ کے لیے, چھوٹی گاڑیوں کے لیے, ہم نے ریونیو زیادہ اکٹھے کرنے تھے. انہوں نے 7,000 ارب کی جو بات کی تھی شروع میں, اور پھر انہوں نے ان پر لاٹھی ماری تو انہوں نے ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا 470 بلین کا. ہم نے شروع سے ہی اس کو 8 ٹریلین پہ لے کے جانا تھا, اور وہ جو ہم نے زیادہ 1 ٹریلین وہ ہم نے جو لینا, اس میں سے کچھ تو ہم نے اپنے بجٹ کے لیے یوز کرنا تھا, ایکسپنسز کے لیے, اور کچھ ہم لوگوں کی فلاح کے لیے کرتے. یہ 3 چیزیں ہم کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اب کیا ہوا ہے, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے ساتھ جو 28 مارچ کو IMF کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہ یہ 2 خط ہمیں لے کے دے دیں, ایک کمپنیوں سے لے کے دے دیں ڈیویڈنڈ کا, اور ایک پروونس سے لے لیں. اور میں نے کہا مجھے پیسے چاہیے اپریل میں. ہم چلتے رہتے, ہمارا بزنس ایز یوزول تھا, اور نہ روپے پہ پریشر پڑتا, نہ کسی اور چیز پہ پریشر پڑتا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب IMF نے ان کو پھنسا لیا. اب یہ جو چیزیں ان کے اوپر شرائط ہیں, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, تو یہ اب یہ ہمیں لے جائیں گے اس کال کوٹڑی میں جب ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا. میں آپ ایک سیکنڈ جو ایک میں ختم, ابھی ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہوگا کہ وی ول بی موونگ ٹورڈز ڈیفالٹ. آپ دیکھیں گے, آپ آج کی جو ڈیٹ کی آپ کے ریزروز آئیں گے وہ گرے ہوں گے, اور اگر کوئی اور یہ IMF نہیں دے گا ہمیں جلدی میں پیسے, تو اور بھی کوئی نہیں دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ اس لیول پہ لے کے جائیں گے جہاں سے وہ ہمارے سے جو چیزیں کروانا چاہتے ہیں. اور وہ میں اس کے اوپر زیادہ الیبریٹ نہیں کرتا ہوں. جو ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان بہت دفعہ کہہ چکے ہیں ان چیزوں کا, اور خدا نہ خواستہ اگر اس سائڈ پہ ہم چلے گئے تو ہم کچھ اسٹریٹجک انٹرسٹ اپنے جو ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ ایک بالائے طاق پہ رکھنا پڑیں گے, کمپرومائز کرنا پڑے گا اس پہ. تھینک یو ویری مچ. جی تو یہ جتنا ہونا چاہیے پاکستان میں ریگولیٹر قیمت, اور اگر آپ کے دور میں ہی ہوتا تو آپ کتنے دن میں پاس آؤٹ کرتے تھے, اور باجوہ صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی لاسٹ, اس کا تھوڑا سا احوال بتا دیں. وہ جو باجوہ صاحب کی بات تو میں نے 10 دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو, اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کو صرف یہی تھا کہ یہ جو میں نے ابھی شروع میں کہا کہ جی یہ اکانومی جو ہے, یہ انٹرنیشنل جو پریشرز ہیں, اس کے بیچ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. بس یہی میں نے کہا. جو آپ کی بات ہے پہلی والی, وہ یہ ہے کہ امیڈیٹلی ہم پاس کرتے ہیں. ہم اگر جب چڑھ گئی تھی تو ہم ایک قسم سے ریلیف دے رہے تھے, اور اگر ہمیں ریلیف مل جاتی ہے انٹرنیشنل پرائسز میں تو ہم تو بالکل پاس آن کرتے ہیں امیڈیٹلی, بیکاز ہمیں تو وہ عوام کا دکھ درد کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس وقت ہم 149 پہ تھے, ہمارے روپے میں ہندوستان 235 پہ تھا, بنگلہ دیش 185 پہ تھا. یہ ہم بار بار لوگوں کو بتاتے تھے, کیونکہ ہم لوگوں نے سیلز ٹیکس ختم کر دیا تھا, ہم نے PDL جو ہے آلموسٹ ختم کر دیا تھا. تو اگر پرائسز نیچے جاتی تو بالکل امیڈیٹلی ہم, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے
کہ یہ دیکھیں ہم تو پھر بھی سبسڈی دے رہے تھے نا, انہوں نے تو ساری سبسڈی نکال دی ہے, یہ تو سارا پاس تھرو کر رہے ہیں, جو آ رہا ہے ملبہ وہ عوام پہ ڈال رہے ہیں, تو اب کم از کم وہاں سے ریلیف اگر ملے گی تو بالکل وہ بھی پاس آن کریں نا. یہ جی اگر $98 پہ ہے تو کتنا ہونا چاہیے؟ ابھی آپ دیکھو 30 روپے کم ہو جائے گا تو 30 روپے کو کم کریں. جی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, اور اگر ان کی یہ اگر صرف ابھی یہ IMF کے اس پہ سہارے پہ رہے جو کہ یہ اب رہ رہے ہیں اور انہوں نے ان کو پھنسا لیا, باقی سارے دوسرے ملکوں کے ساتھ ابھی دیکھیں نا, اب چائنا کا یہ آپ نے دیکھا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ چائنا آپ کو انوائٹ نہ کرے, ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو چائنا ناراض ہے نا, کوئی وجہ ہے نا کہ کوئی انہوں نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا. قطر نے جو ہے ہمارے 2 جہاز اگست کے ختم کر دیے. قطر پہ یہ حکومت بہت ریلائی کر رہی تھی جو LNG, اس سے آپ دیکھیں گے جولائی اگست میں لوڈ شیڈنگ الگ ہوگی, تو دوست ممالک نے بھی پیسے دینا بند کر دیے. $28 ارب بتائیں جو انہوں نے ابھی لکھ دیا آج بجٹ میں, کہاں سے آئے گے ٹوٹل تو کر کے بتائیں آپ مجھے. میرے خیال میں ہمارا خطرہ ہے کہ ہم جو جس ڈگر پہ جا رہے ہیں, جو اس کے بیچ میں ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, میں دعا کرتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ نہ جائیں. وہ بہت ایک بھیانک قسم کا وہ ہوتا ہے بینچ مارک, تو اس کے بعد تکالیف ہوتی ہیں, تو نہ جائیں. ابھی بھی میں یہ اینڈ پہ کہنا چاہ رہا تھا, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اور ابھی بھی ہم الیکشنز کروائیں, ایک مضبوط انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں جس کو سارے پارٹیز جو ہیں سپورٹ کریں, تاکہ وہ پھر ایک فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ جا کے IMF کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کریں اور باقیوں کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کریں. اس وقت ایک حل ہے, صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے فریش الیکشن, فریش مینڈیٹ. بیکاز اگر حکومت کا جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں اس پر ان کو اعتبار نہیں ہے, تو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے. پولیٹیکل انسرٹینٹی کا مطلب ہے لوگ انویسٹ نہیں کرتے اور ان سے اکنامک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ آج نوید قمر کی خبر لگی ہے اور اس نے کرٹیسائز کر دیا, حالانکہ کامرس منسٹر ہے, کہ حکومت نے جو ہے یہ بین جو ہے امپورٹ پہ غلط لگایا تھا. تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ کتنے یو ٹرنز لیے انہوں نے, اس حکومت نے آتے کتنی چیزیں لگائی, اور یو ٹرن اب اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. چلیں آپ کچھ کریں. دیکھو یہ لوگوں کو انہوں نے بہت ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, کیونکہ دیکھیں میں اس لیے بہت نہیں میں سمجھاتا ہوں, کئی دفعہ سمجھاتا ہوں, ابھی آج پھر سمجھا رہا ہوں. یہ بڑی کانفرنس ہے, پریس کانفرنس ہے. انہوں نے CNN کے سامنے کہا, بیکی اینڈرسن کے سامنے جب انہوں نے انٹرویو دیا, کہ جناب والا ہم روس سے وہ گندم بھی لے سکتے تھے اور تیل بھی لے سکتے ہیں, لیکن تیل کے اوپر مشکل ہے کیونکہ سینکشن لگ سکتی ہیں. تو اس نے کہا یار اگر گندم پہ سینکشن نہیں تمہارے پہ لگیں گی تو ویٹ تمہارے آئل پہ کیسے لگ جائیں گی؟ تو اس پہ گھبرا گئے, وہ ان کو سمجھ نہیں لگی. کوئی سینکشنز نہیں ہے اس وقت تیل کے اوپر. تو یورپینز لے رہے ہیں, گیس لے رہے ہیں, سارا کچھ لے رہے ہیں. ہندوستان دبا دب لے رہا ہے تیل, آپ کیوں نہیں لے سک رہے؟ آپ سری لنکا بھی لینے لگا ہے اور اس کے بعد بنگلہ دیش بھی لینے لگا ہے. اچھا آپ کیسے لینا ہے؟ اچھا یہاں انہوں نے آئل کمپنیز کو لکھ کے دے دیا, انہوں نے کہا جی بس 25-30% تو ہم پروسیس کر سکتے ہیں باہر. ارے بھائی نہیں, صرف ایک چیز وہ نہیں ہے, آپ ان سے پروڈکٹس لے لیں, آپ ان سے ڈیزل لیں, ان سے پیٹرول لیں, ان سے تیل لیں اور اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں سواپ کر لیں. یہ دنیا میں ہوتا ہے, آپ نے کسی سے لیا اور کسی اور سے سواپ کر لیا. جو اس کو پروسیس کر سکتا ہے اس سے لیں اور اس سے اپنے وہ تیل لیں جو آپ پروسیس کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے یہاں بھی کمپنیاں ہیں جو رشین آئل پروسیس کرتی ہیں, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ایک چیز کی وجہ سے یہ نہیں لے رہے, اور وہ ہے یہ ڈر رہے ہیں امریکہ سے. جی سر. فوری ڈیسیژن ہے الیکشن کروانا اور انٹرم گورنمنٹ ڈالیں. انٹرم گورنمنٹ جب آئے گی ہم سارے مل بیٹھ کے اس کو لے کے آگے چلیں گے. جی ایک شہریات
कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान, वो मैंने पहले आप मेरे ख्याल में आए नहीं थे, मैंने जिक्र कर दिया है कि एक तरफ से महंगाई चढ़ा रहे हैं हमारे पे और दूसरी तरफ ये प्रोग्राम से कामयाब पाकिस्तान, जो वर्ल्ड बैंक ने पहले IMF ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, जब उन्होंने देखा तो वर्ल्ड बैंक ने मुझे आगे कहा यार ये हमें बताना जो तुमने जब ये करना, क्योंकि इतना वो इनोवेटिव प्रोग्राम था जिसमें हमारे जो बहुत बड़े जय्यद किस्म के वो हैं जो लोग हैं, जिस तरह शोएब सुल्तान है, डॉक्टर अमजद साकिब है, बाकी लोगों को मैंने इकट्ठा करके ये बनाया था, वो रोक दिया गया है। कामयाब जवान रोक दिया गया है, उसके बाद ये सेहत कार्ड रोक दिया गया है, सेहत कार्ड में सिर्फ KP में चल रहा है, ये सारा कुछ रोक दिया गया। वो इसलिए ये अगर ये चलाएंगे वो तो कहेंगे यार ये तो PTI के प्रोग्राम थे, ये तो इनका वो वतीरा नहीं रहा, ये तो हमेशा वो परवेज लाई भी ये कहता है मैंने कोई एक अस्पताल बनाया था, जब आए तो उधर गया वही खड़ा रह गया। ये उसको बिल्कुल अपना नाम देने की कोशिश करेंगे, ये आगे चल के, इसलिए इस वक्त उनको रोक दिया गया। जी जनाब, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।